سر یہ بتائیے گا موئی صاحب کہ ہم نے اپنے کافی حد تک ان کے پروپیگنڈا کو، بھارت کے پروپیگنڈے کو توڑا، اس کے باوجود بھی ہمیں فیٹ اپ میں یہ ٹف ٹائم دے رہا ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی ابھی بھی بھارت کی زیادہ سنتی ہے. ہمارے پاس کافی ثبوت ہاتھ لگے، ڈوزیئرز ہم نے دیے اور اب یہ سامنے آ گیا. کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ہم بھارت کے خلاف اور اپنے فائدے کے لیے استعمال کر پائیں گے؟ بہت شکریہ علی. دیکھیے، پہلے تو یہ بات واضح ہو جائے کہ پاکستان کی ریاست، بار بار ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہائیبرڈ وارفیئر نامی ایک چیز ہے جو ہمارے خلاف استعمال کی جا رہی ہے. ہر حربہ ڈوسیئر ہم نے دیا جو ڈائریکٹ دہشت گردی کرائی جا رہی ہے، سی پیک انڈرمائن کیا جا رہا ہے. تو ہم جب دنیا میں جا کے یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو ریاست جس کا نام ہندوستان ہے، یہ ریاست تو نہیں، یہ تو مافیا بنا ہوا ہے. یہ ساری دنیا کو بے وقوف بنا رہا ہے پاکستان کے بارے میں. اچھا، ہم یہ بات کرتے رہے اور دنیا تسلیم نہیں کرتی تھی. بدقسمتی سے یہاں سے خود آوازیں اٹھتی تھی. آپ کا میڈیا سوال پوچھتا تھا کہ جی یہ آپ ایسے ہی بول دیتے، اور ہم نے پھر اتنا واضح طور پہ جامع ڈوزیئر سامنے رکھا جو دنیا کا کوئی ملک اس طرح نہیں کرتا، انٹیلیجنس سورسز پہ بیسڈ انفارمیشن. اب ایک تیسری فورس نے، ایک انڈیپینڈنٹ باڈی نے دنیا کے دوسرے خطے میں بیٹھی ہوئی اس سے زیادہ ڈیمنگ رپورٹ، یہ ایسے لگتا ہے، آپ نے پتہ نہیں پوری پڑھی ہے کہ نہیں، لیکن میں حقیقتاً بتا رہا ہوں، پڑھیں گے تو آپ کو لگے گا کہ کسی 302 کا جس پہ پرچہ ہوا ہو اور وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہو، اس کی چارج شیٹ ایسے بنتی ہے. تو جب 302 کا پرچہ ہو اور ایسی چارج شیٹ ہو تو پھر جج کیا کہتا ہے؟ پھانسی چڑھاتا ہے. تو ہم تو دنیا کو پھانسی چڑھانے کا بھی نہیں کہہ رہے، صرف اتنا انصاف کہہ رہے ہیں کہ کم از کم کال اے اسپیڈ، یہ تو مان لیں کہ جس کے پیچھے آپ لگے ہوئے ہیں کاؤنٹر ویٹ، تو یہ ویٹ، وہ ایک چور ہے، وہ مافیا ہے جو ایک سوورن خود مختار ملک کے خلاف نہ صرف خود کیمپین کر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے، اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کاؤنسل میں جا کے تقریریں کروا رہا ہے. اس سے زیادہ کیا اور آپ کو حقیقت چاہیے؟ دس آئی تھنک از انف ٹو ریسٹ آر کیس کہ یہ ایک کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. اب دنیا ہمیں دکھائے کہ وہ واقعی امن چاہتی ہے، وہ انصاف کرتی ہے، وہ نہیں چاہتی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا یا ہونے دینا. اب ایکشن کر کے دکھائے. اب اس کے بعد اور کیا رہ گیا؟ یہ تو مطلب کمال ہے. میں نے، آپ ذکر کر رہے ہیں کرن تھاپڑ صاحب کے انٹرویو والا، میں نے اس میں بھی انگریزی کی اصطلاح استعمال کی تھی کہ انڈیا از کاٹ ود دیئر پینٹس ڈاؤن. تو ہمیں تب بھی پتا تھا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، ہماری آنکھیں بند نہیں ہیں. لیکن اس کے بعد اگر کوئی بھی اس ریاست کو ایک عزت دار شخص جس طرح اس کو رسپیکٹ ملتی ہے دینے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو امبیرس کر رہے ہیں. موحد یوسف صاحب، ہم دنوں میں یہ بھی دیکھا جو وہ ہمارے دوست ممالک، دوست مسلم ممالک جو کہ پاکستان سے دور ہوئے اور بھارت کے قریب ہوئے، کیا ان تمام ثبوتوں کے ساتھ کیا ہم ان کو بھی باور کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ کس سے پینگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کو اس سوال کا جواب ایسے دیتا ہوں کہ اگر آپ عدالت میں 302 کا پرچہ کسی آپ کے مخالف پہ ہوا ہے، تو آپ کا گول یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کو یہ باور کرائیں اور وہ باور کرائیں. آپ نے اپنا کیس لڑنا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ کون مان رہا ہے، کون نہیں مان رہا، کتنا مانے گا. میرے پاس ایک کلیئر ایویڈنس ہے جو میں کہیں بھی دنیا میں لے جاؤں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو میرا کام ہے ہر جگہ لے جانا، میں لے کے جاؤں گا. اگلا نہیں مانتا تو پھر ان کی اپنی امبیرسمنٹ ہے. آج نہیں مانے گا کوئی تو کل مان لے گا. اور میں کسی ملک، کسی خطے کی بات نہیں کر رہا، میں تو عام دنیا کے شہری کے پاس بھی جانے کو تیار ہوں. کیوں جانے کو تیار ہوں؟ کیونکہ جناب ہمارا فوکس امن پہ، اکنامک سیکیورٹی پہ، ہم اپنے ملک کو آگے لے جا رہے ہیں، لے جانا چاہتے ہیں. تو دنیا اب دیکھے کہ اس کو کون روک رہا ہے، کون ڈی سٹیبلائز کر رہا ہے. اور جب سمجھ آ گئی، اتنا ایویڈنس آ گیا، تو پھر تھوڑا سا انصاف کرنا لازم ہو جائے.